احرام احرام لغت میں رکنے کو کہتے ہیں۔ احرام شریعت کی اصطلاح میں ایسی عبادت میں داخل ہونے کی نیت جو حج کے اعمال میں سے کسی عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو کو کہتے ہیں۔ احرام کے مستحبات: غسل کرنا، صفائی، اور وہ یہ ہے کہ انسان بغل اور زیر ناف بال صاف کرے، اور مونچھ اور ناخن کاٹے۔ آدمی کا احرام سے پہلے سلے ہوئے کپڑے اتارنا اور دھوتی اور سفید چادر اور جوتیاں پہننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیے کہ تم احرام میں ہو جاؤ تو دھوتی، چادر اور جوتیوں کے ساتھ، بس اگر تم میں سے کسی کو جوتیاں نہیں ملیں تو وہ موزے پہنے اور ان کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ صرف پنڈلیوں تک رہ جائیں۔ اور عورت جس لباس میں چاہے احرام باندھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی مقرر رنگ نہیں ہے، لیکن وہ زینت کے لباس اور آدمیوں کے ساتھ مشابہت سے اجتناب کرے۔ اور احرام میں نقاب بھی نہ پہنے اور نہ ہی دستانے، لیکن جب وہ اجنبی آدمیوں کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سر سے کپڑا لٹکا کر چہرے کو ڈھانپ لے۔ خوشبو لگانا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا کر دیا کرتی تھی احرام کے لیے جب وہ احرام باندھتے تھے۔ کپڑے پر خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہ پہنو ایسے کپڑے جن کو زعفران یا ورس سے رنگا گیا ہو۔ احرام میں ممنوع چیزیں: بال منڈوانا یا کتروانا یا اکھاڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے سروں کے بالوں کو نہ منڈوانا یہاں تک کہ قربانی قربان گاہ تک پہنچ جائے۔ سر کے بالوں پر قیاس کرتے ہوئے نہیں جسم کے تمام بالوں کو شامل ہے۔ ناخن تراشنا، چاہے وہ ہاتھ کے ناخن ہوں یا پاؤں کے۔ آدمی کا چپکے یا چمٹے ہوئے کپڑے سے سر کو ڈھانپنا۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث کی وجہ سے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سلے ہوئے کپڑے، نہ پگڑیاں، نہ شلواریں اور نہ ہی رومال پہنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو احرام کی حالت میں فوت ہو گیا تھا کہ اس کے سر کو نہ ڈھانپو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس حال میں کہ یہ تلبیح پڑھ رہا ہوگا۔ بس اگر وہ کپڑا سر کے ساتھ چمٹا ہوا نہ ہو، جیسے کہ چھتری، خیمہ، گھر یا گاڑی کی چھت استعمال کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آدمی کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور مخیط سے مراد وہ کپڑا ہے جس کو جسم یا بعض جسم کے بقدر سیا گیا ہو، جیسے شلوار، قمیض، موزے، جرابیں اور دستانے وغیرہ۔ اگر احرام کا ارادہ رکھنے والے کو دھوتی نہیں ملتی تو اس کو چاہیے کہ وہ دھوتی ملنے تک شلوار پہنے، اور اگر جوتیاں نہیں ملتی تو موزے پہن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اگر احرام کا ارادہ رکھنے والے کو جوتیاں نہیں ملی تو وہ موزے پہن لے اور ان کو کاٹ لے یہاں تک کہ وہ پنڈلیوں تک رہ جائیں۔ محرم احرام باندھنے کے بعد جسم اور کپڑوں کو خوشبو نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس کے سونگھنے کا ارادہ کر سکتا ہے۔ ابن عمر کی پیچھے گزری ہوئی حدیث کی وجہ سے کہ اس میں آیا ہے کہ تم زعفران اور ورس میں رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنو۔ خشکی کے شکار کو قتل کرنا اور اس کا شکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احرام کی حالت میں شکار کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر خشکی کے شکار کو حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔
اور خشکی کے شکار سے مراد جانوروں اور پرندوں میں سے وہ وحشی جانور ہیں جس کا کھانا حلال ہے۔ پالتو جانور کا شکار نہیں ہے، پس محرم کے لیے مرغی، چوپایوں کو ذبح کرنا جائز ہے، اور تری کا شکار بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے دریا کے شکار اور اس کے کھانے کو حلال کر دیا گیا ہے، اور حرام اور موذی جانور جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ کو احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے۔ نکاح کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نکاح کرایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ جمع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جس نے ان دنوں میں احرام باندھنے کے ساتھ اپنے اوپر حج فرض کر لیا وہ جمع نہ کرے۔ شرمگاہ کے بغیر مباشرت کا بیان، جیسے عورت کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس کو چھونا، کیونکہ یہ چیزیں بھی وطی کا ذریعہ ہیں اور سبب ہیں، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ توجیحات، احرام کی 2 رکعتیں جنہیں سنت نماز کہا جاتا ہے کی کوئی اصل نہیں ہے، جس طرح احرام کے وقت خاص دعا کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر مسافر جہاز میں سفر کر رہا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ جب وہ میقات پہنچے گا تو احرام نہیں باندھ سکے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر یا ایئرپورٹ سے ہی احرام باندھ لے، اور وہ صرف احرام کے کپڑے پہننے سے محرم نہیں بنے گا جب تک میقات کے قریب پہنچنے سے پہلے احرام اور حج یا عمرے کی نیت نہیں کر لیتا۔ بعض حاجی احرام کے لباس پہنتے ہی دائیں کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں اور اسے اتباع کہا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پس اتباع طواف قدوم کے وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دائیں کندھے کو ڈھانپا جائے گا۔ اگر غسل یا وضو میں سر پر مسے کے وقت محرم کے سر سے بال گر گئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اسی طرح اگر بغیر ارادے یا قصد کے اس کی مونچھوں، داڑھی یا ناخنوں سے کچھ گر گیا تو کوئی حرج نہیں۔ ضرورت یا مصلحت کے لیے محرم کا پاؤں باندھنا جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا اسے کوئی ایسی چیز کے پیش آنے کا خوف ہو جو عبادت کے پورا کرنے میں حائل ہوتی ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ احرام کے وقت شرط لگائے اور کہے میں حاضر ہوں اے اللہ، عمرہ یا حج کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن اگر مجھے کسی روکنے والے نے روکا تو اس کا روکنا میرے لیے علت ہوگی، یعنی اگر ایسی کوئی رکاوٹ ہوئی تو میں احرام کھول دوں گا اور عبادت پوری نہیں کروں گا۔ عائشہ روایت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طباع بنت زبیر کے پاس گئے اور ان سے کہا شاید آپ حج کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا میرا ارادہ تو ہے لیکن مجھے بیماری نے پکڑا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کریں اور شرط لگائیں اور کہیں یا اللہ میں حلال ہو جاؤں گی جب مجھے آپ نے روکا، یعنی کسی حابس نے روکا حج کرنے سے۔